دے گا، اللہ تمہاری فصلوں میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حفاظ قرآن جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، جن کے سینے میں رب کریم نے قرآن پاک کا حفظ عطا فرما دیا، جن کے سینوں کے اندر قرآن کے 30 پارے موجود ہیں، آج قابل مبارکباد ہیں وہ حفاظ، قابل مبارکباد ہیں ان کے ماں باپ، قابل مبارکباد ہیں ان کے تمام بھائی بہن۔ دیکھیے ہمارے حضرت علامہ مولانا قمر رضا صاحب قبلہ مصباحی بتا رہے ہیں، یہ ان تمام اساتذہ کرام، حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا محمد خورشید صاحب، حضرت حافظ قاری محمد عارف صاحب، حضرت حافظ قاری محمد صابر صاحب، یہ ان سب حضرات کی محنتوں کا نتیجہ، اراکین کی محنتوں کا نتیجہ، ہماری مسواسی اور اطراف کے عوام کی زندہ دلی اور مدرسے کے حق میں محبت دیکھیے۔ مولانا نے ابھی بتایا کہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک الحمدللہ 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10-20,000 نہیں، صبح سے دوپہر تک الحمدللہ 35,000 کا چندہ مسواسی کے لوگوں نے دیا۔ یہ کیا ہے؟ سب مسواسی کے لوگوں کی دل کی تمنائیں سامنے آ رہی ہیں، ان کی آرزویں تھی، انہوں نے راتوں میں اٹھ کر کے دعائیں کی تھی، مولا مسواسی کی دھرتی پر ایک ایسا جامعہ ہو جائے، ایک ایسا مدرسہ ہو جائے جو یہاں سے حفاظ فارغ ہو، یہاں سے علماء فارغ ہو، یہاں سے قربا فارغ ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھو مسلمانوں، آپ کی مدد سے، آپ کی محبت سے جو بھی کوئی حافظ و قاری یا عالم یہاں سے فارغ ہو جائے، یہاں سے پڑھ کر کے چلے جائیں، آپ کے گھر پر 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے، کتنی محبت کے لائق ہے، کتنی مبارکبادی کے لائق ہے یہ مسواسی کے لوگ، یہ مقدس میرے بزرگ، یہ قابل قدر میرے نوجوان جو باہر کے بچوں کو اپنے گھر پر کھانا کھلاتے ہیں، اپنے ساتھ پلیٹ میں شریک کرتے ہیں، غیر نہیں کر کے اپنا بچہ سمجھ کر کے کھلاتے ہیں۔ سنو مسلمانوں، آج تم ان کو کھلا رہے ہو، بظاہر یہ کسی کا بچہ ہے، یہ کسی شخص کا لڑکا ہے، یہ کہیں کا رہنے والا ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں سنو تو تم جس طالب علم کو کھلا رہے ہو، بھلے سے وہ کسی کا بچہ ہو، وہ کسی کا بھتیجا ہو، وہ کسی کا بھائی ہو، لیکن حدیث کی روشنی میں سنو تم کسی کے بھائی بھتیجے کو کھانا نہیں کھلا رہے ہو، بلکہ اپنے رسول پاک کے مہمان کو کھلا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میری مسواسی جن کے گھروں کے اندر یہ عظمتیں ہیں کہ نبی کے مہمان کھانا کھا رہے ہیں، اور جب نبی کا مہمان کسی کے یہاں پر کھانا کھاتا ہے تو سنو اس کی گھر کی برکتوں کا عالم کیا ہوتا ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی علامہ حنیف صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے مبارک پور کا نام سنا، حافظ ملت کا نام سنا، اللہ اللہ، حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان مبارک پور کی سرزمین پر ہے، میرے آقا محسن تشریف فرما ہے۔ مبارک پور کا ایک غریب انسان آتا ہے، ایک غریب انسان میرے آقا حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میرا کاروبار بہت ہی کم چل رہا ہے، میں کاروباری اعتبار سے بڑا پریشان ہوں، سرکار تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، معاشی اعتبار سے بڑا تنگ ہوں، میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے ذرا دعا فرما دیجئے، آقا میرے کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کر دیجئے، آقا میرے کاروبار کی برکتوں کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں، علامہ محمد یونس کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، قاری آمین کے پاس آپ آتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، حضرت علامہ مفتی حماد کے پاس آتے ہیں، مگر سنو اے مسلمانوں، ایک مبارک پور کا غریب انسان حافظ ملت کی بارگاہ میں آتا ہے، وقت ولی کامل کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور غریب ہوں، دعا فرما دیجیے میرا کاروبار اچھا ہو جائے۔ تو سنو، کان کھول کر کے آس پاس کے لوگوں سنو، اپنی کاروباری پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو، اپنی تجارت میں فلاحی پیدا کرنا چاہتے ہو تو نسخہ سنو، مبارک پور کی سرزمین پر بیٹھ کر میرے آقا حافظ ملت کی بارگاہ میں جب اس غریب انسان نے عرض کیا تھا آقا میں غریب انسان ہوں، دعا کر دیجیے میرا معاش اچھا ہو جائے، میری تجارت اچھی ہو جائے، سنو کان کھول کر
کھلانا شروع کر. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان طلبہ علوم نبویہ حضرت علامہ مفتی اسحاق القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. نبویہ کے طلبہ کو اپنے گھر کھانا کھلانے والا بہت قابل مبارکباد ہو, بہت قابل مبارکباد ہو. کسی اور کو نہیں, میں نے شروع میں عرض کیا اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ یہاں پر خطیب ہندوستان تشریف فرما ہے, استاد العلماء والفقہاء علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. پوری ایمانداری سے ذرا سوچ کر کے مجھے بتانا, ان کا کوئی مہمان آپ کے گھر آ جائے, ان کا بھیجا ہوا کوئی آپ کے گھر آ جائے, ان کا بھیجا ہوا آپ کے گھر کوئی آ دھمکے اور آپ اس کی اچھی سے تواضع کر لیں, اس کو بہتر طریقے سے چائے پلا دیں, اپنی حیثیت کے مطابق ناشتہ کر دیں, وہ جا کر کے کہہ دے علامہ حنیف کو پتہ چل جائے, مفتی حماد کو پتہ چل جائے, تو یہ بہت موٹی سی بات ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ حضرات آپ سے خوش ہوں گے کہ ناراض؟ بولو بولو, زور سے بولو. خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں, جب ہماری مختصر سی مہمان نوازی سے یہ خوش ہو جائے, ان کے دل سے یقیناً دعا نکلیں گی, تو ذرا اندازہ کریں لوگوں کہ ان حساس کو اپنے گھر کھانا کھلاتے ہیں, اپنے گھر پیار سے بٹھاتے ہیں, ان کے سر پر دستے چوکٹ رکھتے ہیں, اس کے سر پر رکھ رہے ہیں, نبی کے مہمان کے سر پر رکھ رہے ہیں. میرے اگرچہ وسائل مدینے میں ہے, مگر میرا یقین کہتا ہے تم مسواسی کی سرزمین پر ان کے سر پر ہاتھ رکھو گے, میرا آقا مدینے سے تمہیں ہاتھ رکھتا ہوا دیکھ. زندہ باد زندہ باد. جب میرے آقا دیکھ لیں گے کہ میرا غلام میرے مہمان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے, میرا غلام میرے مہمان کے ساتھ بہتر تواضع کر رہا ہے, اس کے لیے اپنی کمائی کا جائز پیسہ کھلا رہا ہے, تو ایمانداری سے بولو جب ان کے مہمانوں کو کھلاؤ تو یہ خوش ہو جائیں. اگر مدینے والے مہمان مدینے والے کے مہمان کو کھلاؤ گے تو بولو آقا راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نبی زور سے بولو میرے سرکار راضی ہوں گے کہ نہیں؟ اور جس سے سرکار راضی ہو جائیں تو میرا یقین کامل ہے دنیا بھی کامیاب ہوگی, اس کی قبر بھی کامیاب ہوگی, انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کامیابی ہوگی, اور کل میدان قیامت میں اس کو نبی کی میرے عزیزوں, میرے دوست, حافظ ملت کی بارگاہ میں آتا ہے وہ غریب. عرض کیا اس غریب نے, اے میرے آقا, اے میرے سرکار, دعا کر دیجئے کہ میرے لیے کیا ہو جائے, بولو کیا ہو جائے, میرے لیے تنگ دستی ختم ہو جائے, میرے گھر کے اندر تھوڑی سی کشادگی آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. سنو سنو ذرا میری بات غور سے سنو, ادھر ادھر مت ہو. آئے آپ نے فرمایا ایک طالب علم کو کھانا کھلانا شروع کر دے. اب ذرا اپنے گھر کی قسمت کو دیکھو, یہ طالب علم آپ کے یہاں پر جا رہا ہے, جامعہ رضویہ کے حافظ قرآن جا رہے ہیں, جامعہ رضویہ کے ناصرہ کرنے والے جا رہے ہیں, جامعہ رضویہ میں مولویت پڑھنے والے جا رہے ہیں. آپ کے گھر کھانا کھانے گئے, اللہ اکبر جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر قرآن بھی پڑھتے ہو, آپ کے گھر ایک آدھ سپارہ بھی پڑھ دیتے ہو, آپ کے بچے کو پڑھا بھی دیتے ہو. سنو اے میرے دوست, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگو سنو, ابھی علامہ حنیف فرما رہے تھے آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی ویاں تو چلتی ہیں, ریڈیو سے گانے سنے جاتے ہیں, موبائل پر کان لگا کر کے گانے سنے جاتے ہیں, مگر سنو سنو اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں, میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ فرماتے ہیں, جس انسان کے گھر میں اللہ کی مقدس کتاب, اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک کی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, چاہے کم پڑھا جائے چاہے زیادہ پڑھا جائے,
لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے, صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو میرے آقا مصطفیٰ مکی مدنی آقا مطلبی ہاشمی آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کے اندر مقدس قرآن کی تلاوت کی جائے, نبی فرماتے ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں. جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے اس گھر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں. اب حضرت کی تقریر کا نچوڑ دیکھیے. آج ہم سن رہے ہیں گانے, آج ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں فلمیں, آج ہم جناب والا گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں ناٹک. برا مت ماننا, سنو. تقریریں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ میری قوم بگڑی ہوئی راہ کو چھوڑ کر صحیح راہ اختیار کر لے. یہ علماء کرام اتنی دور و دراز سے سفر کر کے پوری دنیا میں تقریریں کر رہے ہیں. ان کا مقصد وحید, ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے میرا نوجوان جو راہ راست سے بھٹک رہا ہے, میرا نوجوان جو غلط راہوں پر جا رہا ہے, ہماری بہنیں بیٹیاں جو آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, ہماری بہنیں بیٹیاں جو بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں, آج ہمارے علماء بیچارے اسی چیز کا درس دے رہے ہیں, اللہ کے رسول کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں, نبی کے احکام کو پھیلا رہے ہیں, اسلام کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں تاکہ ہماری بھٹکی ہوئی قوم غلط راستوں کو چھوڑ کر, غیروں کو راستوں کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے راستے کو اختیار کر لے, نبی کے راستے کو اختیار کر لے, نبی کی تعلیمات کو اپنا لے. اس لیے کہ جو اپنے قائد کی تعلیم پر عمل کرتی ہے, اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرتی ہے, تو خدا کی قسم شاہد زمانہ, شاہد تجربہ, جس نے اپنی قوم کی باتوں کو, جس نے اپنی قوم کے قائد کی باتوں کو اپنایا ہے, اپنے نبی کی باتوں کو اپنایا ہے, وہ قوم دنیا میں بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ. ہمارا یقین ہے آخرت میں بھی کامیاب ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر. میرے عزیز بھائیوں, میں نے عرض کیا مقصد میرا تقریر نہیں تھا, بس حضرت علامہ مفتی محمد حماد صاحب قبلہ کا انتظار تھا. حضرت تشریف لا چکے ہیں. آخر میں پھر بہت سی باتیں شروع کی, کئی باتیں لیکن بیچ میں چھوڑ رہا ہوں. بس آپ سے یہی کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں, جیسا آج تک آپ نے اپنے اس جامعہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے, ہر نیک موقع پر یاد رکھا ہے, ہر اچھے موقع پر یاد رکھا ہے, مجھے مسواسی والوں سے امید ہے, اپنے اطراف و جوانب کے لوگوں سے امید ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو اسی طریقے سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بولو 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 انشاءاللہ. اور یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے, انشاءاللہ آپ جامعہ کو یاد رکھیں گے. آپ کا یہ مدرسہ ہر سال آپ کو اچھے حفاظ اور اچھے قرہ عطا فرمائے انشاءاللہ. بات سمجھ گئے؟ آج تم ذرا سی مدد کرو گے, بس 2 منٹ کی بات عرض کر دوں. یہاں سے جو حفاظ فارغ ہوں گے, جو یہاں سے عالم فارغ ہوئے ہیں, مولانا فارغ ہوئے ہیں, یا جو آگے کو ہوں گے, اب چاہے کوئی بمبئی میں پڑھائے, یا چاہے کوئی کسی دوسرے ملک میں پڑھائے, چاہے کوئی بھی کسی اسٹیٹ میں پڑھائے, مگر سنو یہ علماء کرام کا مقدس گروہ موجود ہے, یہ علماء کا نورانی گروہ موجود ہے, یہ نورانی جماعت موجود ہے. اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہاں پر پڑا ہوگا آپ نے جس سے محبت کی ہوگی, جس کو آپ نے کھلایا ہوگا, جس سے آپ نے پیار کیا ہوگا, چاہے سال گزر جائے, چاہے 10 سال گزر جائے, جہاں بھی پڑھائیں گے دین اسلام کی خدمت انجام دیں گے, سنیت کی خدمت انجام دیں گے, مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کریں گے. میرا یقین ہے اللہ ان کو بھی ثواب دے گا, اور اللہ تم سب کو بھی ثواب عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمارے
ہمارے آپ کے اس جامعہ کو روز بروز ترقی عطا فرمائے. جو اس کے محبین ہیں، جو اس کے معاونین ہیں، جو اس کے مخلصین ہیں، اراکین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں سب کے جائز مقاصد میں کامیابی فرمائے. اللہ میرا آپ کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ طہ و یاسین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.